بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہا جائے، بلکہ ساتھ سونا اور بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی بھی غیر عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو دین اسلام میں بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی گئی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی سخت سزا ہے۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ دین اسلام میں خاص کر قرآن و حدیث میں اس کے جو احکامات ہیں، اور ایسی کون سی 3 عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی؟ بے شک ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان یعنی مومن ہوتے ہوئے اگر ایک مومن ہے یا مسلمان ہے تو وہ تو زنا کا سوچ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں تو ان کو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالا جائے، اور اگر زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں یعنی کہ کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ محترم ناظرین، آج کل کے اس دور میں عموماً لوگ یہ گناہ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے یا انہوں نے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را پلیز، اگر جو لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں تو وہ کسی اور کو نہ بتائیں، کیونکہ ایسے بتانے سے ان کا بھی وہ کہتے ہیں نا کہ مائنڈ خراب ہوگا۔ تو اس لیے پلیز اس چیز سے اگنور کریں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور رہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اس کی بہت سخت سزا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ تجھے اپنے گھر سے ہی چکانا پڑے گا۔ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے کہ اپنے گھر سے ہی، جو بندہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر میں بھی ماں ہے، اس کے گھر میں بھی بہن ہے، تو اس چیز کا اس کو سوچنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل کو اس کے فیملی ممبرز کے کسی کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز سے آپ لوگ دور رہیں تو یہی بیسٹ ہوگا آپ کی بہترین لائف کے لیے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ جو ان سے ہیں، 3 لوگوں پر زنا معاف ہے، یعنی کہ ان پر کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، یعنی کہ اٹھ نہ جائے، اور تیسرا وہ جس کا دماغی توازن یعنی کہ دماغی توازن درست نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، تو اس پر بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر مجبوری میں یا کوئی مجبور کر کے یا نشہ آور دوا یا ادویات کا یوز کر کے آپ کو اس چیز کے لیے یوز کرے، تو وہ آئی تھنک ہمارے دین کے حساب سے، ہمارے احکامات کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو گناہوں سے دور رکھے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔